अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अजीज़ा ने मोहतरम, हमने पिछले लेक्चर में गुफ्तगू की थी, और गुफ्तगू ही कहें उसे, लेक्चर क्या कहना है, हमने दिल्ली और इहाम गोई पर बात की थी। आज यानी कि जो हमारा अगली बात है वो लखनऊ है। लखनऊ के बाद हम फोर्ट विलियम कॉलेज को हल्का सा डिस्कस कर लेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद हम तरीके अलीगढ़ की तरफ जाएंगे, लेकिन आज सिर्फ लखनऊ को फोकस करूँगा क्योंकि दबस्तान लखनऊ से बहुत सारे MCQs और बहुत सारा पेपर बनता है। मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में 3 शहर बहुत अहम हैं, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। मैं इनसे इश्क करता हूं और मेरी मजबूरी है कि मैं इनसे बहुत सारा प्यार करता हूं। और अगर आपने लखनऊ का लुत्फ़ लेना है तो 3 किताबें बड़ी अहम हैं, इन किताबों को नोट कीजिएगा, MCQ भी बन सकता है। अब्दुल अलीम शरर की गुज़िश्ता लखनऊ, और ख़ास तौर पर मसनवियात शौक़ पे रशीद हसन खान ने बड़ा शानदार मुकदमा लिखा है। अगर वो आपकी नज़र से गुजरे, 54 पेजेस हैं कम से कम, वो पढ़िए, क्या शानदार है, मुरक्का है। और अगर लखनऊ को उससे भी ज़्यादा खूबसूरत समझना है तो गुज़िश्ता लखनऊ की आखिरी बहार मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन की ये किताब बकौल डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी साहब और दीगर स्कॉलर्स के ये किताब गुज़िश्ता लखनऊ से भी ज़्यादा शानदार है। और इसका नया यानी कि ये छप भी चुकी है, नया, पहले तो नायाब यानी कि आउट ऑफ प्रिंट थी, अब छप चुकी है। और डॉक्टर तबस्सुम साहब कहते हैं कि मैंने लखनऊ की बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली हैं, यानी कि मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन की किताब गुज़िश्ता लखनऊ की आखिरी बहार, ये 3 और नैयर मसूद साहब को आप लोग पढ़ सकते हैं। नैयर मसूद साहब यानी कि लखनऊ का मोतबर हवाला है, जदीद है। अब लखनऊ जो है, इसका कल्चर, इसकी ज़ुबान, इसका रंग ढंग। गुलाम हमदानी मुसफ़ी जब लखनऊ पहुंचता है दिल्ली से, तो दिल्ली का वो जो एक मखसूस रंग था वो भी अपने साथ लखनऊ ले जाता है। और लखनऊ के दरबार, लखनऊ का ऐशो इशरत, और बड़ी माजरत के साथ शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने एक दफ़ा लिखा था कि दिल्ली का अदबी साम्राज्य ने लखनऊ को सिर्फ मेले ठेलों का दबिस्तान बना के पेश करने में बड़ा किरदार अदा किया है। हालांकि लखनऊ में मतानत भी है, वक़ार भी है और दीगर चीज़ें भी हैं। अब आइए अपने असल मौजू की तरफ। 1-2 शेर सुनिए। कहता है कि खुदा आबाद रखे लखनऊ को फिर गनीमत है, नज़र कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। और दबीर के मरसिया का अंदाज देखिए, मदाह अमीर इब्ने अमीर आता है, दरबार में शाहों के फ़कीर आता है, मुश्ताक सुखन खल्क चली आती है, लो मरसिया पढ़ने को दबीर आता है। अब अनीसो दबीर के बारे में भी एक बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं। अब मुआज़ना अनीसो दबीर जो शिबली नुमानी ने लिखा, उन्होंने अनीस को इतना उठाया कि दबीर उसके नीचे, उसका फ़न आज भी बिलक रहा है और तड़प रहा है। हालांकि दबीर भी अनीस की टक्कर का और चोटी का शायर था। अच्छा जी, अब कुजा अनीस, कुजा फरदोस, कुजा कमर बंद मुरस्सा, कुजा शाले तूसी, बज़म में वो डंग, रज़म में वो रंग। यानी कि ये अलगर्ज लखनऊ एक शानदार शहर है, और इसकी बुनियाद, इसमें वाजिद अली शाह अवध के जो नवाब थे, वो नवाब थे, शायरी करते थे, परी चेहरा, उनकी एक किताब भी है। और मरूफ शोरा जो हैं लखनऊ के, उनमें मीर हसन है, उनकी मसनवियाँ बड़ी अहम हैं। अब उनकी नकल ज़न, फाहिशा, नकल कसाब, नकल कसाई, मसनवी शादी आसफुद्दौला, रमूजुल आरिफीन, गुलजार इरम, मसनवी तहीनीत ईद, मसनवी ख्वान नेमत, मसनवी सहरुल बयां। इसके करैक्टर को भी आपने याद करना है क्योंकि ये हमारे वहाँ भी शामिल है, क्योंकि दिल्ली के साथ भी इनका लिंक था। मैंने दिल्ली के लेक्चर में भी इनका हल्का सा जिक्र किया था। और इनकी कुलियात जो है उसमें 500 गज़लें हैं और तज़किरा शोरा उर्दू है। अब अगला बड़ा नाम गुलजार नसीम है, पंडित दिया शंकर नसीम का, बड़ी अहम है ये भी, इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है, इसके किरदारों को। अब नवाब मिर्ज़ा शौक़, इनकी मसनवियाँ तो उर्दू के पेपर में बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं। एक बात ज़हन में रखिए, मसनवियों के नाम, तस्करों के नाम, तारीख़ की कुतब के नाम,
جیسے جالبی صاحب کی تاریخ ہے، تبسم صاحب کی تاریخ ہے، رام بابو سسکینہ کی تاریخ ہے، ڈاکٹر سلیم اختر کی تاریخ ہے. ان کے نام آپ کو ازبر ہونے چاہیے، اور مثنویہ خاص طور پر. اب مرزا شوق کا مثنویوں میں تذکرہ شعراء اردو ہے، فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق سب سے مشہور. اور یہ برادر نسبتی مرزا عباس اور شادی شدہ عورت کی گفتگو سن لی تھی انہوں نے اور رات لکھی تھی. لذت عشق، خنجر عشق، سوز عشق، قہر عشق. حال ہی نے مذمت کی ہے ان کی بڑی، مرزا شوق کی، کہ انہوں نے بوسو کنار اور اس کو لیا ہے، لیکن مثنویات شوق کو رشید حسن خان جیسے محقق نے لکھ کے اس کو کیا ہے، ایڈٹ کر کے مقدمہ لکھ کے چاہیا گیا. اور ہم دبستان دلی میں مصفی کا ذکر نہیں کر سکے تھے، اور مصفی بھی ایک ایسا بیچارہ شاعر ہے جو تذکرہ نگاروں کے یا آپ کہہ لیں کہ اردو کے محققین کی نظر ان پہ نہیں پڑی، اور مصفی بھی تباہی رہا. حالانکہ مصفی بھی اپنے عہد کا بہت بڑا شاعر تھا، اور شاید میر غالب مومن ذوق کے ساتھ اس کا ذکر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن مصفی کا نہ ہو سکا. یہ ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب نے، میرے استاد محترم نے اس پہ پہلا تھیسس کیا، اس کے بعد بڑی ساری راہیں کھلی، اور اب ان کے 10 کے 10 دیوان چھپ چکے ہیں. مصفی افسر امروہی کی کتاب مصفی حیات و کلام، نگار کا مصفی نمبر، اور تصانیف جو مصفی کی ہیں مجموع الفوائد 10 دیوان ہیں. تذکرے ان کے بڑے اہم ہیں، عقد ثریہ، ریاض الفصحاء، تذکرہ ہندی، یہ 3 ان کے تذکرے بڑے اہم ہیں. اور انشاءاللہ خان جو ہے، انشاءاللہ خان وہ اور یہ درمیان میں ڈاکٹر سید انصر اظہر صاحب بھی آئے ہیں. تو یہ میں یعنی کہ لکھنؤ کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو سر کا لہجہ تو ہمیشہ ہی امروہی ہے، اردو ادب کے یعنی کہ یہ اردو فارسی لٹریچر اور اردو ادب کے بادشاہ ہیں. تو یہ ہم نے انشاءاللہ خان، ان کی بے نقط مثنوی ہے، رانی کتکی کی کہانی عربی فارسی کا لفظی ہے. دریائے لطافت، یہ سوال بڑی دفعہ پوچھا جاتا ہے MCQs کہ قواعد کی پہلی کتاب ہے. اور اگلا قلندر بخش جرت ہے، جعفر علی حضرت کے شاگرد تھے، جنسی موضوعات پر انہوں نے لکھا. اور اسی طرح اب آتش آ جاتا ہے، اور یہ بڑا شاعر ہے اپنے عہد کا، لکھنؤ کا، اور یہ مصفی کے شاگرد ہیں، اور ان کے مقابل ناسخ آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یوسف کمبل پوش کا سفر نامہ بڑا اہم ہے، عجائبات فرنگ، یہ لکھنؤ میں، یہ MCQ ضرور بنے گا. ایک بات ذہن میں رکھیے عزیزان محترم کہ یہ MCQs کا دور ہے، اس میں آپ نے اپنے دماغ میں ان چیزوں کو رکھنا ہے، بار بار اس کا تویز تیار کریں. ہمیں اپنے استاد بتاتے ہوتے تھے تویز تیار کریں، چیزوں کو لکھیں. اب دبستان لکھنؤ میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو لکھتے جانا ہے، اور کچھ آپ پڑھ کے بھی اس میں اضافہ کر سکیں گے. لکھنؤ پر مشہور تصانیف میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں. اور جو ہے شرر کا ناول جو ہے فسانہ آزاد، اور امراؤ جان ادا، ہادی رسوا، بڑا اہم ناول ہے ان کا. ان کے 2-3 ناول اور بھی ہیں، ان کے بھی نام آپ کو آنے چاہیے. اور اس کے بعد کار جہاں دراز ہے قرۃ العین حیدر کا، یہ بھی لکھنوی تہذیب پر ہے. تاریخ اودھ ہے نجم الغنی خان کی، یہ بھی لکھنؤ پر کتاب ہے. لکھنؤ کا دبستان شاعری علیہ صدیقی صاحب کا ہے، دبستان لکھنؤ پر PhD انہوں نے مکمل کی. لکھنؤ کا شاہی سٹیج مسعود حسن رضوی کی کتاب ہے، بڑی شاندار. لکھنؤ کی تہذیبی میراث ڈاکٹر سید صفدر حسین کی ہے. اور فسانہ آزاد سرشار کا ہے، اس میں بھی لکھنؤ کا ذکر ہے. لکھنؤ کا دبستان نثر ڈاکٹر عفت زرعی کی ہے. مرثیہ پر موازنہ انیس الدبیر از شبلی نعمانی ہے. اور میں یہاں پر اگر ذکر کروں، لکھنؤ ہمارا ایسا دبستان ہے جس میں مولا علی اور امام حسین کا رنگ ہمیشہ غالب رہا ہے. اور لکھنؤ میں جو مرثیہ لکھا گیا، شاید اگر اس کی گواہی دیں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ ایران میں اس لیول کا مرثیہ لکھا گیا جو میر انیس اور مرزا دبیر نے لکھنؤ میں لکھا. میر انیس بڑا نام ہے. میر انیس حیات و شاعری ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ان پر کتاب لکھی. مرثیہ نگاری اور میر انیس ڈاکٹر احسن فاروقی نے لکھی.
اسلوبیات انیس گوپی چاند نے لکھی، اور اب مرزا دبیر، ان پر جو معروف کتابیں ہیں، کلام دبیر کو فراغ گورکھپوری نے، منتخب مراثی دبیر از ڈاکٹر ظہیر فتح پوری نے، نادرات مرزا دبیر از سید صفدر حسین نے، انیسیے اور دبیریے یہ انہوں نے سید صفدر حسین نے مرتب کی۔ اب بڑا نام آخری جو میں لکھنؤ کے حوالے سے آپ کو بیان کروں گا وہ نیر مسعود صاحب کا ہے۔ ان کے وہ ابھی حال ہی میں انہوں نے وفات پائی، تو یہ رشید حسن خان کے بڑے دوست تھے۔ رشید حسن خان صاحب ان کے گھر جا کے ٹھہرتے تھے۔ جب رشید حسن خان نے ایک مضمون لکھا لکھنؤ کے بارے میں، بڑا سخت مضمون تھا، اس کا جواب نیر مسعود صاحب نے، جب رشید حسن خان صاحب نے اس کو میلے ٹھیلوں کا کہا، کلچر تہذیب کا ذکر نہیں کیا، تو انہوں نے بڑا سخت مضمون لکھا نیر مسعود صاحب نے ان کے خلاف۔ لیکن رشید حسن خان نے واحد نیر مسعود صاحب ہیں جن کا حیا کرتے ہوئے ان کے خلاف دوبارہ مضمون نے لکھا۔ حالانکہ رشید حسن خان تو اپنے سینئر کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ تحقیق کے بندہ تھا، اور ان کے پاس جو جملہ آتا تھا وہ بالکل سچ لکھتے تھے اور کسی بندے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ادبستان کے نام سے ان کے خاکے ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے عطر کفور، کافکا کے افسانے، توسو چمن کی مینا اور سیمیا افسانے کی تلاش، انیس سوانے، ان کا جو ہے یہ آخری کام ہے نیر مسعود کا۔ تو عزیزان محترم، آج لکھنؤ کے بارے میں جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں، ان میں سے MCQs بنے گے۔ مرزا شوق، مصطفی، آتش، ناسخ، مرزا ہادی رسوا، یعنی کہ ہادی رسوا جو، اور امراؤ جان ادا جو ان کا ناول ہے، سرشار اور ان شرر، یہ تمام چیزوں کو، عبدالعلیم شرر، ان کے گزشتہ لکھنؤ، ان کے جتنے ناول ہیں، یہ ناول نگاری پہ بھی ہم ان پہ بات کریں گے۔ تو بہت شکریہ، خوش رہیے اور اپنے من میں ایک لکھنؤ شہر بسائیے اور دنیا کی باغ و بہار کو دیکھیے۔ بہت شکریہ۔